خدا جسم سی کے نام سے آپ سب کو دیکھنے والوں سننے والوں کو سلام ہو۔ آج ہمیں خدا نے آپ کے لیے کلام دیا ہے۔ کلام لے کر ہم آئے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 17-18 آیت۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں رکھتے۔ آیت میں لکھا ہے تم ایک دوسرے سے محبت رکھو کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ آیت میں لکھا ہے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ دیکھیے، یہ میں نہیں، یوحنا نہیں، آپ سے خدم جسم سی بات کر رہی ہیں۔ خدم جسم سی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، لیکن ہم جو لوگ ہیں سننے والے پہلے نہیں بلکہ سنانے والے پہلے ہیں۔ ہم تعلیم تو دیتے ہیں کلام مقدس کے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے، ضرور ہے، اور ان کے سننے والے بھی محبت ہی کرنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت صبر ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ سہنا بہت مشکل ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ محبت ہے کیا؟ اس نے بتایا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ محبت خدا یسوع ہی ہے، محبت کی عام چیز نہیں ہے۔ محبت خدا یسوع ہی ہے، ہمیں یسوع کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ یسوع جیسے کام تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن یسوع ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہم سے دور نہیں، ہم کو کسی جگہ پر اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم دوسری جگہوں پر تلاش کرنے جاتے ہیں تو خدا وہاں ہمیں نہیں ملتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے۔ محبت دنیا سے اٹھ چکی ہے، محبت ختم ہو چکی ہے۔ نہ ماں سے بیٹی کو محبت ہے، نہ بیٹے کو باپ سے محبت ہے، نہ بہن کو بھائی سے محبت ہے، نہ بھائی کو بہن سے محبت ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہم سے، خدا کا کلام سننے والوں سے محبت نہیں رکھنا چاہتے، نہیں رکھتے۔ وہ اس لیے ہم سب کے خلاف ہیں۔ وہ ہمارے مخالف لوگ ہیں جو ہم سے محبت نہیں رکھتے، جیسے ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی ہم سے محبت نہیں رکھتا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھے گا، کیونکہ ان لوگوں نے یسوع سے محبت نہیں کی تو ہم کیا شے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر تم دنیا سے عداوت رکھتے ہو تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ ہم دنیا کو جانتے ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ہم نے زندگی کا عرصہ گزارا ہے خدا کے زندہ کلام میں چلتے چلتے، رشتہ داریوں میں، انتظاموں میں دیکھا ہے کہ لوگوں میں پہلے جیسی محبت نہیں ہے، خاندانوں میں محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں محبت نہیں ہے۔ بتا رہے اگر تم دنیا تم سے محبت رکھتی ہے تو تم
جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ ہم سے پہلے ان لوگوں نے یسوع سے عداوت رکھی ہے، ہمارے ساتھ وہ کیوں نہ عداوت رکھیں گے؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، خدا کے کلام کو چھوتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سمجھ لیں ہم نہیں بلکہ وہ یسوع ہی کھول رہا ہے، یسوع ہی ہمیں وہ الفاظ دے رہا ہے۔ یہ کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ محبت رکھے ایک دوسرے سے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے خدا سے پیار کرنے والے، خدا سے محبت کرنے والے، وہ اس کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ آپ میرے بہنوں بھائیوں، خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنی مانند، کسی کا نقصان نہ سوچیں، اپنا فائدہ نہ سوچیں۔ کسی کا فائدہ جب کرنا ہے تو ہم نے اپنا نقصان اٹھانا ہے۔ کوئی جو بھی کہتا ہے اس کی بات آپ برداشت کریں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، خداوند ہمیں بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، وہ ہمارے ہر مشکل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ محبت ہی سب کچھ ہے۔ جیسے یوحنا کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں 3 باب کی 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ۔ ہم لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ ایمان سے چلیں گے، ایمان رکھیں گے، تو خدا ہماری ہر طرح کی فکر کو خود اٹھا لے گا، ہماری فکروں کو ختم کر دے گا، وہ ہمیں برکت دے گا، وہ ہماری اولاد کو برکت دے گا، ہمارے بہنوں بھائیوں کو، دوستوں عزیزوں کو برکت دے گا۔ یہ برکتیں تب ہی ملے گی جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، جیسے مسیح خداوند دیکھیں دکھ اٹھا کر بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جڑنا چاہتا ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا ہوں، کھولو گے تو میں اندر بیٹھ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آگے 3 آیت ہمیں بتاتی ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی۔ یوحنا نہیں، خدا یسوع بتا رہے ہیں، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو مسیح خدا سے پیار کرنے والے ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ لوگ ہم سے محبت رکھیں یا ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت رکھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے بیٹیوں بیٹوں کو فرماتا ہے کہ تم دنیا کے نہیں بلکہ دنیا میں سے میں نے تم کو چن لیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا کے کلام پر غور کریں، مسیح جیسی اپنے اندر محبت رکھیں۔ یہ دنیا کے انتظاموں کو بھول جائیں، دنیا سے محبت کرنی چھوڑ دیں۔ دنیا کی چیزیں جو ہے خدا کے لوگوں کے لیے کوڑا ہے۔ آج میں آپ کے لیے مجھے خدا نے میسیج دیا ہے، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اپنوں کو عزیز نہیں رکھتی۔ خدا کے لوگ جو ہے اپنوں میں ہی ذلیل ہوتے ہیں، اپنے ہی انہیں ذلیل کرتے ہیں، اپنے ہی انہیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ یقین نہیں رکھتے، جتنا مرضی خداوند یسوع مسیح آپ کے اندر بیٹھ کر رہ کر کام کریں، لیکن وہ ہرگز یقین نہیں کرتے۔ یقین رکھنے والے خدا کے لوگ وہ ہیں جو مسیح سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو خدا یسوع مسیح نے چن لیا ہے۔ اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے، اسی لیے دنیا خدا کے لوگوں سے دعوت رکھتے ہیں۔ خدا کے لوگ خدمت گزار ہیں، جو کام خدا کے لوگوں نے دنیا میں کرنے ہیں وہ خدا کا انتظام ہے، کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ خدا سے مانگے آپ، خدا جیسی اپنے اندر ہمیں چاہیے کہ محبت رکھیں، تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ محبت ہی سب کچھ ہے۔ پالوس رسول ہمیں پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 14 آیت میں بتاتے ہیں، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہے، افضل ان میں محبت ہے، سب کچھ ناقص ہے، صرف محبت ہی محبت ہے یسوع کے اندر۔ اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، محبت سے چلنا ہے۔ محبت خدا کا بیٹا ہے،
محبت خداوند ہے جس نے ایک اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔ یسوع مسیح جو ہے ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے، کلام کرنا چاہتا ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے تاکہ ہم برکت پائیں، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے آپ سب کو خدا برکت دے، آمین۔